اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ دبئی پولیس نے مقتول کی ہڈیوں کا جائزہ لے کر قتل کا پیچیدہ کیس حل کر لیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا 3 روزہ اہم دورہ شروع۔ متحدہ عرب امارات میں عوام کو دھوکہ دینے کا نیا طریقہ، گھروں میں سروس دینے کے نام پر لوٹ مار سے باخبر رہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ٹویٹر تیسری مرتبہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ یمن میں سنگ دل باپ نے 2 سالہ بیٹے کا گلا کاٹ دیا۔ بھارتی تامل اداکار وویک اچانک دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ حکومت پاکستان نے روایتی سرنج کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ انتہائی حیرت انگیز حقیقت سامنے آ گئی۔ ابوظہبی میں مقیم بھارتی ہندو 18 سال سے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے۔ دبئی اور شارجہ میں مقیم لاکھوں افراد کے لیے انتہائی شاندار خبر آ گئی۔ دبئی دنیا کے بلند ترین ہوٹل میں کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یہاں جانیے۔ متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ ہونے والے کل کورونا کیسز کی تعداد 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبئی پولیس نے مقتول کی ہڈیوں کا جائزہ لے کر قتل کا پیچیدہ کیس حل کر لیا۔ دبئی پولیس نے جدید ترین آلات کی مدد سے قتل کا ایک پیچیدہ کیس حل کر لیا۔ اعلیٰ قتل پر انگلیوں کے نشان نہ مل پانے کے بعد جدید آلات نے اعلیٰ قتل کی قتل میں استعمال ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دبئی پولیس کے فائر آرم اینڈ ٹول مارکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ انجینئر محمد الشمسی نے بتایا کہ ہمیں صحرا میں ایک لاش برآمد ہونے کی اطلاع ملی، جس کے فوری بعد ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم جائے وقوع پر بھیج دی گئی، تاہم ٹیم کو کرائم سین کے علاقے میں اعلیٰ قتل نہ مل سکا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا 3 روزہ اہم دورہ شروع۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی آج سے متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کا دورہ 17 اپریل کے بعد سے 3 دنوں کے لیے ہے۔ اس دورے کے دوران شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ وہ پاکستان وفود سے ملاقات کریں گے اور مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں عوام کو دھوکہ دینے کا نیا طریقہ، گھروں میں سروس دینے کے نام پر لوٹ مار سے باخبر رہیں۔ ابوظہبی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ ایسے افراد جو گھروں میں مختلف سروسز کی فراہمی کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں، وہ گھروں میں گھس کر عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ افراد اکثر انتہائی اہم کمپنیوں کا نام استعمال کرتے ہیں اور متاثرہ افراد کی رقم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فراڈ کرنے والے آن لائن سوشل اکاؤنٹس اور ویب سائٹس بنا کر جعلی نمبروں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متاثرہ لوگوں کو نہ تو مطلوبہ خدمات ملتی ہیں اور نہ ان کو ان کی رقم ملتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں ٹویٹر تیسری مرتبہ ڈاؤن ہو گیا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپلیکیشن کا مسئلہ ہے۔ اگر ٹویٹ سکرول کرتے ہوئے آپ کو مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے تو سمجھیں کہ یہ ٹویٹر کا مسئلہ ہے، وہ بھی دوبارہ۔ صارفین نے 17 اپریل بروز ہفتہ صبح 4:30 بجے کے قریب سماجی رابطے کی اس اپلیکیشن تک رسائی میں مشکلات کی اطلاع دینا شروع کی اور پھر صبح کے اوقات میں شکایات میں سخت اضافہ دیکھا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یمن سنگ دل باپ نے 2 سالہ بیٹے کا گلا کاٹ دیا۔ 2 سالہ بیٹے کے قتل کے واقعے نے یمن کو ہلا کر رکھ دیا۔ یمن کے مقامی میڈیا کے مطابق یمن کے جنوب مغرب میں واقع تائز نامی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک سنگ دل باپ نے اپنے 2 سالہ بیٹے کا گلا کاٹنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق باپ نے بیٹے کا گلا کاٹنے سے پہلے اس پر چاقو کے کئی وار کیے اور پھر قتل کرنے کے بعد خود کو رضاکارانہ طور پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بھارتی تامل اداکار وویک اچانک دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ بھارت کی مقامی فلم نگری تامل کے معروف کامیڈین اداکار وویک اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کے شہر واڈا پالانی میں 59 سالہ اداکار وویک کو گزشتہ شب گھر میں دل کا دورہ پڑا،
جس کے بعد انہیں مقامی ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں زیر علاج تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ حکومت پاکستان نے روایتی سرنج کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ اعلامیے کے مطابق 2 ملی لیٹر، 2.5 ملی لیٹر، 3 ملی لیٹر اور 5 ملی لیٹر کی سرنج کی درآمد پر پابندی ہوگی۔ روایتی سرنج کے دوبارہ استعمال ہونے کے باعث پابندی عائد کی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ حکومت نے آٹو ڈسپوزیبل سرنج کی درآمد پر ڈیوٹیاں ختم کی تھیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ انتہائی حیرت انگیز حقیقت سامنے آ گئی۔ ابوظہبی میں مقیم بھارتی ہندو 18 سال سے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے۔ ابوظہبی میں مقیم ہندو باشندہ چندرا شیکھرن گزشتہ 18 سال سے رمضان شریف کے روزے رکھ رہا ہے۔ ابوظہبی کے ایک سرکاری ادارے کے ملازم چندرا شیکھرن کا کہنا ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی سے محبت اور یکجہتی کے اظہار کی خاطر ہر بار رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت تقسیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کو ختم کرنے اور انسانیت کو قریب لانے کے لیے اس طرح کے اقدامات بہت ضروری ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی اور شارجہ میں مقیم لاکھوں افراد کے لیے انتہائی شاندار خوشخبری آ گئی۔ دبئی اور شارجہ میں لاکھوں افراد مقیم ہیں جنہیں روزگار اور ضروری کاموں کے سلسلے میں روزانہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان سفر کرنا پڑتا ہے، تاہم اب ان کے اس سفر کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے۔ دبئی اور شارجہ کو ملانے والی نئی سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے، جس کے بعد اب ایک ریاست سے دوسری ریاست تک پہنچنے کا سفر صرف 9 منٹ میں طے ہوا کرے گا۔ پہلے اس سفر پر 25 منٹ لگ جاتے تھے۔ اس طرح مسافروں کے قیمتی وقت کی بہت زیادہ بچت ہوگی اور پیٹرول کی مد میں بھی بہت سی رقم بچ جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی، دنیا کے بلند ترین ہوٹل میں کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یہاں جانیے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کو عالمی سطح پر جانا جاتا ہے اور تقریباً تمام دنیا سے شہری اپنی چھٹیاں منانے اس شہر میں آنا پسند کرتے ہیں۔ یہ شہر اب ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔ دبئی کی انتظامیہ بھی یہاں آنے والے سیاحوں کو بہترین سہولت کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے نت نئے اقدامات کرتی رہتی ہے تاکہ دبئی آنے والے سیاح اچھی یادیں لے کر یہاں سے واپس جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی خواہش کریں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ ہونے والے کل کورونا کیسز کی تعداد 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں مزید 1958 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ 3 افراد کورونا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ وزارت صحت اور روک تھام کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے کل ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,611 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1958 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 1545 افراد نے وبائی مرض سے شفا پائی ہے۔ امارات میں اب تک کل 4,95,224 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 4,78,063 افراد نے کورونا کو شکست دی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,14,755 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔